اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی ویلیو آپ کے رشتہ داروں میں اور ارد گرد کے لوگوں میں کس طرح سے کم ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آج کا میرا یہ ولاگ آپ نے فل واچ کرنا ہے، جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کی لوگ قدر نہ کریں اور آپ کو امپورٹینس نہ دیں اور آپ کو اچھا نہ سمجھتے ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈھابا سٹائل چنا دال کی ریسیپی، اور ساتھ ہی ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کبھی کبھار نا زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب انسان کو خاموش رہنا ہی بہتر لگتا ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اگر آپ کسی کو ضرورت سے زیادہ دستیاب ہوں گے نا تو آپ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ نا وقت آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور آپ میں کچھ ایسی چینجز بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس سے آپ بہت زیادہ بدل بھی جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی لائف میں کچھ ایسی چینجنگس لازمی لاتے رہا کریں جو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بہت سارے نقصانات سے بھی بچا سکیں اور آپ کی قدر میں بھی اضافہ کر سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی قدر نہیں کرتا، ہماری کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا پسند کرتے ہوں، یا آپ خاموش رہنا ناپسند نہ کرتے ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ آپ اگر اپنی لائف میں خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو جتنا سکھ آپ کو خاموشی میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ چپ رہنا سیکھیں۔ چپ رہنے کے اتنے فائدے ہیں، یہ آپ کی قدر اور ویلیو کو اس قدر بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جتنی پاور خاموشی میں ہے نا اتنی بولنے میں نہیں ہے۔ جتنی آپ کی خاموشی اثر انداز ہوتی ہے نا دوسرے لوگوں پر، اتنی کوئی اور چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ زندگی کے معاملات میں آپ جتنا کم بولیں گے، جتنی زیادہ خاموشی اختیار کریں گے، اتنی ہی آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ اگر جس میں خاموشی اختیار کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کی ویلیو خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گی اور لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1 پر جو ہیبٹ ہے نا وہ ہے شکایت کرنا، یعنی آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، سم ٹائمز لوگوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ شکوے شکایات ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان شکوے شکایات میں کبھی خاموش رہنا سیکھ لیں تو بلیو می کہ آپ کے معاملات خود بخود سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ کہ آپ شکوے شکایاتوں کو بڑھا چڑھا کر ایک دوسرے کو بیان کریں، کسی کو بتائیں، ایک دوسرے کی شکایتیں ادھر سے ادھر لگانا شروع کر دیں، تو آپ کے معاملات درست ہونے کی بجائے اور زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ کسی تھرڈ بندے کو اپنی شکوے شکایتوں کا بتاتے ہیں نا تو وہ مزید جو ہے وہ آپ کے اندر دوریاں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ شکوے کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ خاموش رہ لیں تو آپ کے ایسے معاملات جو بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ گلے شکوے کر کے کسی دوسرے کی نظر میں بہت اچھا بن جاؤں گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب آپ جواب نہیں دیتے تو وقت آپ کو جواب دیتا ہے۔ اگر آپ درست ہیں تو تب بھی آپ خاموش رہیں، اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے کسی معاملے میں تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے خاموش رہیں۔ نمبر 2 ہیبٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی قدر اور امپورٹنس میں اضافہ ہو تو کبھی بھی کسی دوسرے کے سامنے مت روئیں۔ اگر آپ کو کسی معاملے میں مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو یقین کریں کہ اگر آپ اللہ کے سامنے رو لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کسی دوسرے کے سامنے مت روئیں اور اس بات سے گریز کریں اور اپنی مشکلات اللہ سے شیئر کریں۔
کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر انسان کی سنتا ہے، اور لوگ جن کو آپ اپنی پریشانیاں سناتے ہیں وہ کتنی دیر تک آپ کی بات سن لیں گے اور آپ کو حوصلہ دے دیں گے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنے پرابلمس دوسروں کے سامنے بتاتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی معاملہ میں اپنے دل کی بات شیئر کرنی ہے تو پھر آپ ایسے بندے کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی سنتا بھی ہو اور اس بات کو محسوس بھی کرتا ہو اور آپ کو اچھا مشورہ بھی دیتا ہو، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو بہت حد تک ختم کریں کہ آپ ہر کسی کے سامنے کسی نہ کسی بات کا رونا نہ روئیں، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں تو اگلا بندہ بھی آپ کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے مطابق آپ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو دلی طور پر اتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر کسی کے سامنے اپنے دل کی باتیں شیئر نہ کریں۔ تو نمبر 3 ہیبٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں فوری ریئیکٹ نہ کریں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے جس سے ہمیں سم ٹائمز پچھتاوا بھی ہوتا ہے بعد میں، اور یہ اکثر اوقات لوگ کر جاتے ہیں کہ فوری طور پر بہت ساری چیزوں پر ہم غلط ریئیکشن دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اور نہ ہی سامنے والے بندے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، جس کا ہمیں بعد میں بہت پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بات ہمارے لیے پچھتاوا بن کے رہ جاتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں، کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو آپ نے اپنا ریئیکشن نارمل رکھنا ہے، فوری ریئیکشن نہیں دینا۔ فار ایگزامپل کہ آپ کا کسی سے لڑائی جھگڑا یا بحث ہو جائے تو یا آپ نے اسے برا بھلا کہہ دیا ہو، تو پھر جب بندے کا مائنڈ ریلیکس ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے غلط کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس چیز پر فوری ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ یا تو پھر اس سے معافی مانگ سکتے ہیں یا پھر آپ معافی نہیں مانگ سکتے، تو آپ کے لیے یہ چیز پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، دوسرا آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی ریئیکشن دینا ہے۔ اور اگر آپ کوئی بھی ریئیکشن دینے سے پہلے خاموشی اختیار کریں تو یہ چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ یہ چیز آپ کی قدر میں اضافے کا باعث بنے گی کہ آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کی۔ نمبر 5 ہے بہت زیادہ گوسپ سے پرہیز کریں۔ اچھا، یہ جو عادت ہے کہ آپ بلا وجہ کسی سے بہت زیادہ گوسپ نہ کریں، کیونکہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے وہ دماغی طور پر اتنا ہی کمزور ہوتا ہے اور دوسرا بھی اس کی کوئی خاص قدر نہیں کرتا جو بلا وجہ بولتا ہو۔ اس لیے کوشش کیا کریں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو تو زیادہ آپ اس کی بات سنیں اور خود آپ خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ سونا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ صرف کام کی بات کریں اور بہت زیادہ بولنے سے خود کو روکیں۔ نمبر 6 ہے بلا وجہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کسی دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی اپنے معاملے میں بولنے کی اجازت دے رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ ضرور دیں، لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا چاہتا تو آپ بالکل بھی اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، بالکل کسی کے معاملات میں بولنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو اگلا بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کو دوسروں کے کاموں میں یا دوسرے کے ہر معاملے میں یہ جو ہے ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس لیے یہ کوشش کیا کریں کہ ہر کسی کے معاملات میں خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی زیادہ عادت ہے، تو اس لیے آپ کی پھر ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ ہر کسی کے معاملات میں خاموشی اختیار کریں۔ تو
تو جی یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کوشش کریں نا تو آپ ان باتوں کو ضرور اپنائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا ان باتوں پر عمل کر کے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.